دنیا بھر میں 2025 میں اقوام متحدہ کے خواتین سے متعلق ادارے کی جانب سے شائع کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ عوامی زندگی میں شامل 70% خواتین کو آن لائن وائلنس کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ خواتین کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد نے بتایا کہ ڈیجیٹل ابیوز کے اثرات آن لائن دنیا سے نکل کر فزیکل حملے، تعقب اور دھمکیوں کی صورت میں حقیقی زندگی تک پہنچ گئے ہیں۔ خواتین صحافیوں کے لیے آن لائن ہراسمنٹ اور حملوں کے درمیان تعلق صرف 5 سال میں دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ان خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تقریباً ہر 4 میں سے ایک خاتون نے اے آئی کے ذریعے ہونے والی بدسلوکی کا سامنا کرنے کی اطلاع دی، جس میں ڈیپ فیکس، آواز میں تبدیلی اور ایسا تبدیل شدہ مواد شامل ہے جس کا مقصد انہیں بدنام کرنا، خاموش کرنا یا ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ہاسٹیلٹی حالیہ برسوں کے مشکل ترین صحافتی ماحول میں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 2025 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان کی عالمی رینکنگ 180 ممالک میں 158ویں نمبر پر آ گئی ہے، جو 2024 میں 152ویں نمبر پر تھی۔ یہ صورتحال پریس فریڈم، خود مختاری اور صحافیوں اور میڈیا سے وابستہ افراد کی سلامتی کو بڑھتے ہوئے خطرات کی عکاسی کرتی ہے، جن کی ایک بڑی وجہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 یعنی پیکا کا غلط استعمال ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک رینکنگز ایسے ماحول میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے جہاں 2024 میں 17 سالہ کانٹینٹ کریٹر ثنا یوسف کو شادی کی پیشکش ٹھکرانے پر قتل کر دیا گیا۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تبصروں کا جائزہ لینے والی کیس سٹڈی کے مطابق اس کیس میں کامنٹس میں یہ تاثر دیا گیا کہ مقتول ثنا یوسف کی سوشل میڈیا پر موجودگی خود ایک غیر اخلاقی عمل تھا اور قدامت پسند پدر شاہی سوچ کے تحت اس حملے کو جائز قرار دیا گیا۔ ان کامنٹس میں خواتین سے نفرت پر مبنی دقیانوسی تصورات، صنفی نفرت انگیز زبان اور غلط معلومات کی بنیاد پر غلط یا بڑھا چڑھا کر الزامات لگائے گئے، جن میں ذمہ داری مجرم کے بجائے وکٹم کے رویے یا کردار پر ڈال دی گئی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال بھی نمایاں طور پر خراب ہوئی ہے، جہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو معمول کے مطابق فرقہ وارانہ بیانیے، نفرت انگیز پوسٹ اور اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنانے والے جھوٹے الزامات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل طریقے صرف آن لائن دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اکثر مذہبی اقلیتوں کے خلاف حقیقی زندگی میں ہجوم کے تشدد، دھمکیوں اور امتیازی سلوک کو بھی ہوا دیتے ہیں۔ اقلیتی گروپس کے افراد کو آن لائن ہیٹ سپیچ کے مسلسل خطرے کی وجہ سے ڈیجیٹل اور عام زندگی میں آزادانہ اور محفوظ طریقے سے حصہ لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز اور مختلف صنفی شناخت رکھنے والے افراد کو بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والی ایسی بدسلوکی کا سامنا ہے جو اکثر انتہائی ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے۔ انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ تیزی سے حقیقی زندگی میں خطرے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پشاور میں ایک ٹرانسجینڈر کی فیک آئی ڈی بنا کر اجنبی لوگوں سے پیسے مانگے گئے، جس کے نتیجے میں اسے دھمکیاں ملی اور ایک شخص ہتھیار لے کر اس کے گھر تک پہنچ گیا۔